ناظرین کرام، آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان ماں بہنوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پیسوں میں برکت نہیں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر لیں اور اپنی تمام مشکلات کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنی پریشانیوں کے لیے، فراخی رزق کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے پیسوں کا انتظام کر دے گا اور آپ کو غیبی امداد حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک آیت پر مشتمل ہے اور یہ آیت سورہ رحمان کی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یہ وظیفہ آپ جتنی بار کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ آیت پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے یہ عمل مکمل یقین اور خشوع و خضوع سے کرنا ہے اور اپنے اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ جلد اثر کرنے والا، غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے وہ بھائی بھی ضرور آزمائیں جو اپنے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور ان کا کاروبار بالکل گھاٹے میں جا رہا ہے۔ دکان پر گاہک کم ہے یا دکان میں آئے دن مال اور پیسوں کی کمی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے کسی بھی وقت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر کریں اور عورتیں گھر میں ہی یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کو پڑھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیت کو سجدے میں 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سجدے میں پڑھنا مشکل ہو تو 2 یا 3 سجدوں میں بھی 33 بار مکمل کر سکتے ہیں۔ آیت کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی۔ وظیفہ بہت ہی خاص اور جلدی اثر کرنے والا ہے، اس لیے میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ یا کریمہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کرے تو اس کی برکت سے اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا ودود یا سلاموں کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اس کے گھر سے نحوست، جھگڑے، بے چینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد درود تاج 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے
اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ پاک اس کے مطلوبہ کام میں آسانی فرماتا ہے۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے 20 بار یا مخیطو پڑھتا ہے اسے کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں رہے گی اور وہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لگاتار جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ انشاءاللہ اسے ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ جو شخص روزانہ 50 بار اسم اعظم یا جبارو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ ظالموں اور دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو یہ روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو شخص ماہ رمضان کے 1 ماہ کے روزے رکھے گا تو اسے 10 مہینوں کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کا ثواب برابر ہو جائے گا۔ شوال کے روزوں کی برکت۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نماز کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینہ کے آخر تک وقفہ سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ شوال کے ماہ میں ہی یہ 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے، چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ صدا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے بندو، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی کہ اللہ پاک نے تم کو اس لیے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو تم کو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مکان دے گا جو کسی کو نہ دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی اور 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدقے ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھو، اس طرح تمہارے جسم کو پاک و صاف کر لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھو، اس طرح تمہارے جسم کو پاک و صاف کر لیا جائے گا۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا اور 40 نبیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے روزے کے بدلے میں 40 غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔
चौथे रोजे के बदले में दुनिया व आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और चौथे रोजे के बदले में दुनिया व आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी और अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। पांचवें रोजा के बदले में बहिश्त के 70 लिबास पहनाए जाएंगे और दुआ कबूल होगी। छठे रोजे के बदले में इसे क़यामत के दिन 1 लाख गुनाहगारों की शफाअत का हक मिलेगा और 60 बरस की इबादत नामे अमाल में लिख दी जाएगी। और अगर इसी साल में जिसने रोजे रखे हैं मर जाएगा तो शहीद होगा। नाजरीन कराम, हमें वज़ाइफ के साथ साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और बदी से बचाए। और इसका वाहिद जरिया अल्लाह ताला से दुआ का है, क्योंकि दुआ ही वो रास्ता है जिससे हम अल्लाह ताला से अपने लिए सब कुछ मांग सकते हैं और हर वो चीज़ जिसकी हमें ख्वाहिश है इससे हम अपनी झोली भर सकते हैं। पूरी नमाज में या इबादत में जब हम दुआ के मकाम पर पहुंचते हैं तो हम बहुत तेज़ी में होते हैं और बहुत जल्दी के साथ दुआ मांगते हैं। एक पाँव में जूता होता है, दूसरा पहन चुके होते हैं, उठते उठते खड़े खड़े जल्दी से दुआ मांग, यानी वो रिश्ता और वो ताल्लुक जो इंसान का खुदा की ज़ात से है वो इस तरह जल्दबाजी की कैफियत में पूरा नहीं हो पाता। उलमा के मुताबिक दुआ मांगते वक्त इंसान पूरे खुशू खुजू के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ दुआ की तरफ तवज्जो दे और जो भी इसके जहन में कोई हाजत है इसके बारे में दुआ करता चला जाए ताकि वो दुआ इस ज़ात तक पहुँचे जिसके सामने दुआ मांगी जा रही है या पेश की जा रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ दीन का सतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ ऐन इबादत है। दुआ रहमत की कुंजी है और वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि आदमी की हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, मगर कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी वो चीज़ अता कर दी जाती है जो इसने मांगी थी तो कभी इससे बेहतर चीज़ अता कर दी जाती है। कभी इसकी बरकत से किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है, कभी बंदे के लिए इसकी दुआ को आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया जाता है। इसलिए अगर किसी वक्त आदमी की मुँह मांगी मुराद पूरी ना हो तो वो दिल तोड़ कर ना बैठ जाए, बल्कि ये यकीन रखे कि इसकी दुआ तो ज़रूर कबूल होगी। और अगर वो दुआ जो मांग रहा है कबूल नहीं हो रही तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो चीज़ जो दुआ में मांग रहा है वो अल्लाह ताला इसके इल्म के मुताबिक इसके लिए मौजू नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा अल्लाह से जितनी दुआएं करता है अल्लाह एक एक की वजाहत फरमाएगा कि या तो इसका बदला दुनिया में ही जल्दी अता कर दिया गया या इसे आखिरत में ज़ख़ीरा बना दिया गया। दुआओं के बदले में जो कुछ मोमिन को आखिरत में दिया जाएगा इसे देखकर वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ और कोई अमल दुआ से ज़्यादा प्यारा नहीं। दुआ एक इबादत है और इबादत ही इंसान की पैदाइश का असल मकसद है। इंसान के तमाम अमाल में दुआ ही सबसे अहम चीज़ है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। दुआ जिसकी ज़रूरत हर खुदा परस्त इंसान को हर वक्त पेश आती रहती है। दुआ से बंदों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दुआ की कबूलियत से मुरादें पूरी होती हैं, हर दुआ पर सवाब मिलता है। जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता इससे अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ दीन का सतून और ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ताला बंदों की दुआ से खुश होता है और दुआओं के ज़रिए इन्हें अपनी बरकतों और रहमतों से माला माल करता है। इसके बरअक्स जो बंदा दुआ नहीं करता अल्लाह इससे नाराज़ होता है, यानी जो शख्स अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता और इससे दुआएं नहीं करता अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ होता है। दुआ मांगना बहुत बड़ी शहादत है। कुरान और हदीस में जगह जगह दुआ मांगने की तरगीब दिलाई गई है। एक हदीस पाक में है कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात दे और तुम्हारे रिस्क वसी कर दे। रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। इबादत में दुआ की वही हैसियत
خاصیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کی دعا کا نتیجہ جلدی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر اس کا دنیا میں کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔